پھر میرا تقریباً تیسرا خطاب ہے. میچ تقریباً ہر خطاب پہ اثر انداز ہے. تقریباً اللہ بس جیت گئے تو پھر بھی جیت گئے، تو نہ جیتے تو پھر بھی نہیں. لیکن یہ نہیں موقع چھوڑنے چاہیے. اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشا مل جاوے تم ہی بخشا جا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے آپ نے دل چھوٹا کر کے نہیں بیٹھنا کہ ہم تھوڑے ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہے. اللہ کا شکر ہے بس اس بات پہ، اس کا فضل ہے کہ اس نے آنے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اب محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ اب محبت کو سمجھتے ہیں؟ ذرا ایک بڑا پڑھ کے بتائیں پھر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. اور کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. اب پتہ نہیں آپ نے حضرت کس سے کون سا سبق پڑھ لیا ہے کہ بولنے کوئی نہیں. اللہ جو بزرگوں سے ہم نے سبق پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی. آپ اس کو اٹھا ہی دیں ایسے کر لیتے ہیں بار بار جو ہے پیا تانگ کرنا. اٹھا لیں اس کو کیونکہ نیچے وہ ہے یہ نہیں ٹھہرے گی. ٹھیک ہے جی. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. یہ زبان ان کے لیے ہے. یہ زبان ان کے لیے. لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے بولتی ہے، جب ان کی باری آتی ہے پھر نہیں بولتی ہے. بولا کریں حضرت جی. ٹھیک ہے جی. اور میں تسی میرے لوگ کوئی درود نہ پڑھو. میری ان سے کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا کہ تو درود پڑھائیں گا تو پھر تقریر کرنی ہے. نہیں بھائی، میں تو تقریر کراں تے کر جاواں، لیکن میں تقریر کرنے نہیں آیا حضرت جی. میں تو کوئی کوشش کرنے آیا ہوں چلو کوئی ساڈی کوئی صلاح ہو جائے حضرت جی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ او انت مجنون، اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. آپ سچ بتائیے گا جس انداز سے ہم نے درود پاک پڑھا ہے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کدھر گئی ہیں دیوانگیاں؟ بھائی بھین آگے گزارش ہی ہے کہ چپ کر جو. بھین آگے گزارش ہے کہ چپ کر جو. جی تسی تقریر کرنی ہے تو مینوں دسو پھر اسی سن لینے چپ کر کے. بڑی مہربانی جی ہوں تاری. مجھ سے اس ماحول میں نہیں گفتگو ہوتی. ٹھیک ہے جی. آپ گزارش ہے آپ بہنوں کے آگے کہ چپ کر جائیں آپ. ٹھیک ہے جی. او انتا مجنون، اس انداز سے ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا.
دیوانگیاں لاؤ یار واپس خدا دا واسطہ جی. اہی تیل تے ساری رات نچن نو تیار ہاں. اہی تے لاڑے اگے پورا پونا گھنٹہ ایک لاتے پنگڑا پان نو تیار ہاں. لیکن پتہ نہیں ادھر کیوں سستی آ گئی ہے ادھر نہیں ادھر جی. جب درود کی باری آئے دیوانہ وار پڑھا کرو. شکر کرو بھائی اس نے تم سے کوئی امتحان نہیں مانگا. تمہیں کہہ رہا ہے کہ قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھو. باقی امتحان دینے والوں نے تو بڑے بڑے ڈاڈے دیے اور انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھایا ادھر جی. حضرت سیدنا بلال حبشی حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. ایک دن کسی نے حضرت عمر فاروق کو بتا دیا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. جب یہ بلائے گئے تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. انہوں نے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت چوم لی. یہ آگے سرچ کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. شکر ہے کہ بول رہے ہو تو تھوڑا جائے ٹھیک ہے. یہ بولیا کرو پتر یہ کڈو بولیا کرو دیوانگیاں لاؤ. میرا پتہ کیوں بہتا دل سڑتا ہے کیونکہ میں اسی ماحول کا بندہ ہوں. میں تمہیں نون لیگ دے جلسے جی ویخنا تو پی ٹی آئی دیں جی ویخنا اتنے تو بڑے نعرے ٹھوک ٹھوک مار دے ادھر صرف بتانے کے لیے جی میں بھی نعرہ ماریا لیڈر صاحب تھا اللہ. میں کو کسی لیڈر شیڈر پہ نہیں خود کیچڑ جہاں تنقید کرنی. میں دکھ بیان کرنے لگا ہوں. بولیا کرو ادھر جی بولا کرو. نبی علیہ السلام پہ درود پاک راج راج کے پڑھا کرو یار. اچھا مجھے آپ بتاؤ کیا میرے نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی اس طرح ہی لے گا پھر تم حرکت میں آؤ گے؟ میرے نبی کا نام تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں میرے نبی کا نام نہیں ہے ان چیزوں کا محتاج ہے کہ حضور کا نام اس طرح لیا جائے گا تو آپ کو تھوڑا سا حرکت میں ہو. نہیں ایمان کا تقاضا ہے حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے. آئے ایمان کا تقاضا ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے. شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکی اور فرماتے جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا وہ مست و بے خود ہو کے اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. حضرت میرے نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے حضرت اس چیز کا محتاج کہ اب کوئی اس طرح ہی لے گا تو تم حرکت میں آؤ گے. نہیں بلکہ لکھا ہے ایک رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ نے نا رات کو ایک گھر میں دیا جلتے دیکھا کیونکہ تب رواج نہیں تھا یہ رات کو اتنی لیٹ تک جاگنے کا. یہ بات پریشان کن تھی کہ رات کو دیا کیوں جل رہا ہے. آپ پتہ کرنے چلے گئے کہ اتنی رات کو دیا کیوں جل رہا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت مبارک پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی لازمی تو نہیں ہے ذرا جی کو 2 لاکھ والا نعت کھائے گا تو نعت خوانی ہوئے گی ورنہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو کلیاں بھی کر سکتے ادھر اور اس کے لیے کوئی آواز کا بھی ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. ہاں بس تم یہ سوچو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور جن کی پڑھ رہا ہوں سن بھی ہو ہی رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اب جس کے پاس 1.5 لاکھ نہیں ہے تو وہ پھر محفل نعت نہیں کروا سکتا. وہ نبی علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھ سکتا. جی نہیں پڑھو باوضو ہو جاؤ آنکھیں بند کر لو. بس آپ سوچو کہ میں مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی سنہری جالی ہوں. خیال میں تصور میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور سناؤ ان کو نعت. پھر ہیں یہ ہمارے اکثر نعت خواہ ہیں ہم ان سے کہتے ہیں یار مروح کلام پڑھا کرو بزرگوں کے کلام پڑھو. ٹھیک ہے جی وہ آگے سے گلہ یہ کرتے ہیں وہ نہیں حضرت جی لوگ سنتے نہیں ہیں تو میں تو لوگوں کو سنانا کانوں ہے. تو سپیکر لے کے کھلونا تو اکھا بند کر کے سوچ لیا کر اج جنہ دی نعت پڑھن ڈے سنان بھی انہوں نے ڈیا اور جدن انہوں نے تیرا ایک شعر بھی سن لیا نا اس دن سارا زمانہ تجھے سنے گا. اعلیٰ حضرت پڑھو اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت جی ٹھیک ہے کیونکہ بچے نہیں پوچھتے کسی سے بھی. اور نعت لکھنا کو آسان کام تو نہیں ہے نا. ہر بندہ تو نعت نہیں لکھ سکتا حضرت کیونکہ نعت تو لکھنا اس طرح ہے جیسے حضرت جی 2 دھاری تلوار پہ چلنا. تھوڑا سا اوپر گئے تو مقام الوہیت ہے تھوڑا سا نیچے آئے تو تنقیص آ گئی کچھ نہ رہا حضرت. یہ لیول ہی ہے اس پہ چلنا ہے حضرت نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے آنا ہے حضرت. تو وہ پھر بڑے بڑے کلام اس طرح کے پڑھ دیے جاتے ہیں کہ جن میں معاملات ہوتے ہیں. تو آپ پڑھو حضرت جی صبح آپ کوئی ضروری نہیں ہے حضرت جی آنکھیں بند کر لو تو پڑھی جاؤ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
1.5 लाख लगा है, 2 लाख तो नहीं लगा है, लगा शगा तो नहीं कुछ भी। पुत्र पढ़ो, क्यों तुम दीन छोड़ रहे हो अल्लाह, क्यों तुम ये खराब बातों में इनमें पड़ गए, कुछ लगा है जी। अखां बंद कर लो। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। 40,000 तो नहीं लगा है। अपने वाले पासे पुत्र आओ। हमारा दीन बड़ा सादा दीन है। वो जो सहाबा का तरीका, अम्मा जी नात पढ़ती हैं, और जो वो नात पढ़ रही थी ना, उसका आखिरी मिसरा ये था कि काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े हश्र भी मुझे हुजूर का साथ मिलेगा। असी सारे जनती हुए बैठे हैं इधर, बल्कि इस तरह के कलाम पढ़े जा रहे हैं कि जो मैं जाने दे जन्म नूं पसीना आ जाना। वाह भाई, एडा माई ने लाल जम चढ़िया। ऐसे ऐसे कलाम मैं जो जाने दे जन्म नूं पसीना आ जाना है। वो खुदा के बंदे को अया कर, को बोलने वाली बात कर। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को जो दुआ अल्लाह कुरान करीम में कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं अल्लाह? महबूब इंज कहो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पता क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बि जालनी मुक़ीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। भाई तू की कर बैठा कि जन्नत नूं पसीना आ जाना? की कर बैठे ने साढ़े साहब बहादुर हैं? अल अंबिया मासूम अनिल खता हैं। सिहाबा हमारा अकीदा है, हर सिहाबी है नबी जन्नती जन्नती है। लेकिन वो रोन की कह के डई दियां ने, काश कोई आके मैनू इस गल का यकीन, इतना डर था, इतना तकवा था हज़रत उनमें, इतना खौफ इलाही था, वो अल्लाह की बेनियाजी से इतना डरते थे हज़रत कि रो रहे हैं कि काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े क़यामत भी मुझे हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का साथ मिलेगा। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सुना ना, तो बेचैन हो गए। आपका विसाले मुबारक हो चुका था, नहीं रह गया। इंतहाई मोहतात होने के बावजूद आपने रात को अम्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया। अम्मा जी अंदर से पूछती हैं कौन? आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब। वो कहती इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम? आपने फरमाया अम्मा जी ना घबराओ, दरवाज़ा खोलो तो इस महफल च मैनू भी शामिल कर लियो। वो सरगी वाली महफल है। लेकिन हज़रत जी साड़ियाँ सरगियाँ खा गया फ़ोन। हज़रत जी फेसबुक साड़ियाँ सरगियाँ खा गई, यूट्यूब साड़ियाँ सरगियाँ खा गई। 1-2 बजे तक मोबाइल वेखो ते जदों उठन दा वेला उदों सोईओ। साड़ियाँ सरगियाँ खा गया मोबाइल। कित्थे रहियां वो सरगियाँ? रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, याद सजन दी। कित्थे जियो याद, कित्थे हो सजन? रात पवे ते बेदर्दां नूं याद सजन दी आवे, रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्द मंदां नूं याद सजन दी पई सुत्याण जगावे। हज़रत जी फरिश्ते अब भी उतरते हैं सुबह सरगी। कोई घर लभे जिथे कुरान पढ़िया जाता है, असीं सुनीए नहीं? हज़रत जी कोई घर लभे हज़रत जिथे कुरान पढ़िया जाता है, जिथे सूरह यासीन की तिलावत हुंदी होवे, जिथे सूरह रहमान पढ़ी जाती। लेकिन हज़रत जी पिंडां दे पिंड सुते दे ने, शहरां दे शहर सुते दे ने। ना कुरान, ना सूरह रहमान, ना सूरह यासीन। हज़रत जी हैं कुछ भी नहीं, सुते ने सारे। और मैं फिर वही बात करूंगा, पता दुख किस बात का? ये नहीं कि तुमने सिर्फ कुरान छोड़ा है, ये नहीं कि तुमने सिर्फ सूरह यासीन छोड़ी। दुख ये है कि यहाँ तो सारा कुछ ही छोड़ देते ना। दुख ये है कि तुमने सिर्फ सूरह यासीन छोड़ी है। हाँ जी, ये मेरी जेब में भी पड़ा हुआ है ये कटन्ना, ये तो नहीं छोड़ा किसी ने।
میں آپ میں سے کسی بندے سے یہ نہیں کہوں گا بھی ہاتھ کھلار کے مجھے جواب دیو، میں صرف اتنا کہوں گا تم سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، لیکن جواب سچا دینا جھوٹا نہ دینا ہے۔ اج کنی باری فیس بک کھول کے چیک کیتی ہے، کیتی ہے نا فیس بک کھول کے چیک کنی باری؟ نہیں میں کدوں کیا کہ بھائی ہاتھ سے پتہ کسی کو ذلیل، میں نے اپنے دل میں جواب دے دیا۔ واٹس ایپ کنی باری کھول کے چیک کیتا ہے؟ جڑا واٹس ایپ تے سٹیٹس لایا کنی باری کھول کے ویکھیا؟ یوٹیوب کنی باری ویکھی ہے؟ وہ ویکھیا حضرت جی نہیں کھولیا تو قرآن نہیں کھولیا حضرت جی۔ دکھ تو یہ ہے نا حضرت جی، یہاں تو کھ بھی نہ کھولو ہے، بھائی کہیے سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھے نے حضرت جی۔ نہیں حضرت، فیس بک کھل رہی ہے حضرت، واٹس ایپ کھل رہا ہے حضرت جی، انسٹاگرام دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب دیکھی جا رہی ہے، نہیں کھلتا تو قرآن نہیں پہ کھلتا۔ اللہ اس فیس بک نے تینوں کھ بھی نہیں دینا ہے، اس واٹس ایپ نے تینوں کھ نہیں دینا، لیکن کسی نے کمال کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت ہم نے فیس بک نہیں چھوڑی، ہم نے قرآن چھوڑا ہے حضرت۔ ہم نے ایسے لے حضرت جی کی عام تے کی خاص تے کی سلیمان مصباحی تے کی سارے ایک کی سانو پتہ کی کسی ایم این اے نہ یاری لگ جائے، کوئی غلطی کو گل برائی نہیں ہے لانی دے وچ، لا لانی چاہیے، کسی ایم پی نہ یاری لگ جائے، کوئی ایس ایچ او یار بن جائے، کوئی ڈی ایس پی یار بن جائے، سارے ہی حضرت جی لگے ہیں، کی پھر دا فائدہ ہوئے گا؟ میرے کام بڑے سوکھے ہو جان گے۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ تمہیں حضور نبی علیہ السلام اتنا دے کے گئے، اگر تم اس کو اختیار کر لو تمہیں کسی کی لوڑ نہ پڑے، تمہیں کسی کی لوڑ نہ پڑے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرے، محبوب علیہ السلام فرماتے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام روک سکتا ہے کوئی؟ جاؤ چھڈو سورہ یاسین تے کھاؤ تکے، چھڈو سورہ یاسین، کدی او بوا کدی او بوا کدی او بوا تے کدی او بوا۔ لیکن جنہوں نے قرآن پکڑا، جنہوں نے سورہ یاسین پکڑی، پھر زمانے چلے ان کے ساتھ حضرت۔ یہ بڑی بڑی معروف کتاب ہے، روض الریاحین، امام یافعی نے اس کو لکھا حضرت۔ فرماتے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے دوران تقریر نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے حضرت۔ بندے تے بیٹھے ہی ہوندے نے نا، بندے نے جا کے کہا حضرت صاحب آج تے مولوی صاحب نے ساری تقریر چک تاڑے تے ہی کیتی ہے۔ انہوں نے کہا پھڑ لے آؤ، حضرت گرفتار ہو گئے۔ لکھا اس نے حضرت کو جیل میں نہیں بلکہ حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کیا جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، صرف کھڑا ہی رہنا ہے حضرت، جب بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہنا ہے، جو لیٹا ہے تو لیٹا ہی رہنا ہے، کوئی اندر آواز آنے کا راستہ نہیں، اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانہ۔ اس کو یہ تھا کہ شیر تک مولوی ہوری پگ جان گے، لیکن لکھا ہے جب ہارون الرشید صبح آ کے اپنے دربار بیٹھا نا، ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت صاحب وہ جڑے مولوی صاحب کل بند نہیں کیتے ڈبے چ، انہیں کیا ہو؟ انہیں کہ باہر باغ چ سیر کرن ڈے، بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا ابھی بھی کر رہے ہیں؟ کہاں؟ اس نے کہا لگتا ہے میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اس نے نکال دیا ہوگا رات کو۔ فرمایا جاؤ پھر پھڑ لے آؤ، پھر پھڑ کرتے۔ وہ لکھا ہے جب دوبارہ گرفتار ہو کے ہارون کے دربار میں آئے نا، تو ہارون اور حضرت کی آپس میں گفتگو کیا ہوئی۔ ہارون نے جاتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کو یہ تھا کہ کسی بندے نے نکالا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ کہتا ہے باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، بات اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ لکھا کہ اپنا سر پکڑ کے نا ہارون الرشید کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون ہے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے؟ ہاں حضرت وکری گل ہے پتر، پیسے چھاپن، پیسے کٹھے کرن، پیلیاں بنان، ڈنگر بنان، مکان بنان چ اسی انج دے مگن ہو گئے کہ اسی بھول ہی گئے کہ وہ رنگ کنے وکھرے پے دے نے۔ اور چلیا یہ اولاد تیرے زور نال ہوئی، جے تیرے زور نال ہوئی تے سارے گھر ہی ہوندی، پھر تو کیوں پریشان ہون ڈے نال؟ جنہیں دتی ہے وہ ہی کام ہے انہاں دا کرنا، اور وہ شان ہی نہیں کیوں پریشان ہوئے، تو ایویں ٹینشن چڑھی سر اتنے، اور وہ شان ہی نہیں کیوں پریشان ہوئے۔ وہ غنی ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وکھرے دن۔ یہ دیکھو نا جی آپ کا یہ
مثال کے طور پہ حضرت جی میرے خیال سے چلو میں کہنا وا میں 10 کہہ دینا والا 10 ہے نہیں میں کہنا جی 10 مرلے جگہ دے وچ تہاڈا کوپا لگا دا وڈا ڈنڈا اس تو بعد 1 2 3 ٹھیک ہے جی اور چلو میں کہنا اندازن 10 ڈنڈے نے حضرت جی تہاڈا کوپا چکیا دا ہے ٹھیک ہے جی 10 بانساں نے تہاڈا کوپا چکیا دا ہے کنا 10 مرلے دا کوپا اگر آپ بانس کٹ دئیے تو کوپا کھلوتا رہے گا ڈگ پے گا کوئی حضرت جی سائنس جنی مرضی ترقی کر جائے کچھ نہ کچھ انہوں کرنا ہی پے گا تو کوپا کھلونا ہے حضرت اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں بندیا تیرا 10 مرلے دا کوپا 10 ڈنڈیاں بغیر کھلوندا نہیں ہے کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تو ویکھنا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی قرآن ہے جی الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا الم ترو کیفا کیا تو نے نہ دیکھا کیا تو نے نہ جانا کیفا کیوں کر خلق اللہ 7 سماوات طباقا تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں اے تانوں باوے دی کوٹلی کو لبا تھلے کو ڈنڈائیاں پلر ساڑے سیال کوٹ بھی کوئی نہیں ہے میں کل عبد الکیم گیا ہوں اتھے بھی کوئی نہیں ہے مدن حیدرآبادوں ہو کے آئے ہیں اتھے بھی کوئی نہیں ہے مدن مظفر آباد ہو گیا اور پوری دنیا گھوم پھر چیلنج ہے اس کا وہ کہتا ہے تیرا ایک 10 مرلے کا کوپا 10 ڈنڈوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا میرا دیکھ ایک نہیں میں نے 7 کھڑے کر رکھے لیکن ویکھے کون جی ویکھے کون ٹائم کدے کلے ویکھن دا ائی تے پیسے جوڑن دے دے مکان بنان دے ٹائم کدے کلے ویکھے اللہ میں اکثر کہنا میں کہنا پنڈاں لے جو نظارے تہاڈے کل نے ساڈے شہراں نکلنی ہے تم تو سارے پنڈاں والے نوں اللہ دا عارف ہو جانا چاہیے جو نظارے تمہارے پاس ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اب دیکھو نا جی یہ گلاب کا پھول ہے سارے بڑے سیانے بیٹھے دیو کو دس سکدا مینوں یہ ریڈ روز ہے گلاب دا جڑا پھول ہے جڑا تے لال رنگ ہے یہ کیڑی کمپنی دا برجر دا کہ ماسٹر دا اے برش نال ہویا کہ فوارے نال ہویا کنے مستری لگے ہیں کرن لئی رنگ وہ پنڈاں والے تہاڈے کول تے ڈھیر نظارے وکھرے پے دے کہ اے گلاب دا پھول تانوں نہیں کہن ڈیا کہ وہ ہے اور پھر کمال حضرت دیکھو یہ گلاب کا جو ریڈ روز ہے نا یہ سبز رنگ کے ڈوڈے سے نکلا ہے پہلے اسی میں تھا نا قید بعد میں نکلا ہے نا باہر اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کیوں ہے اس کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے کدی پوچھو ہاں حضرت جی پھول جس دن پوچھو گے پھر وہ تمہیں جواب دے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے حضرت جڑا ڈوڈی نو ہرا تے پھول نو لال کرن دے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے پھر حضرت پھر کسی نے کمال لکھا جی پوری ونڈ پائی جی لکھن والے نے وہ کیا کہتا ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی اری ڈوڈی اری پتے لال ونڈ پائی حضرت ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے ہاں حضرت دیکھو یار کیڑے پاسے پے گئے پے جوڑن دے جوڑے کدی کسی دن جے جڑے او دے جوڑے دے جے او جوڑدا ہے حضرت جڑدے پتر وہ دے جے وہ جوڑدا تھک جو گے حضرت جی نہ کھیڈاں چ پو حضرت اپنی اللہ تے توکل کرو حضرت اپنی اللہ تے توکل کرو اللہ حضرت جی آندیاں وی مہر صاحب نال گل الزام حضرت جی پھر جدوں بندہ اس لیول تے آندا بڑے بڑے لگدے نے ساڈے تے بھی بڑے کوئی کہندا جی 2 لاکھ منگدا ہے بھائی ہوراں نوں پوچھ لئی میں نہ کو کنے لاکھ منگے نے حضرت جنہاں نے بلایا نا انہاں نوں پوچھ لئی میں کنے لاکھ منگے انہاں کول کوئی کہندا 1.5 منگدا ہے کوئی کہندا بڑے الزام مینوں حضرت ایک بابے نے پیت دسیا سی اوکھا بڑا ہے اس پیت تے ٹرنا بندے دا ایک واری نکل جوس جاندا ہے حضرت لیکن ٹرے اسی وہ دیتے انہیں مینوں کیا ہی وہ چلیا انہاں کو نہ منگی انہاں دے دتے مک جاندے نہیں جڑے وہ دیندا وہ مکدے کوئی نہیں
ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਖਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਮੁੱਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ, ਹੋਣੀ ਜੇ ਕਿ ਵਧਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰ ਦਰ ਖੈਰ ਮੰਗਾਏ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਬਸ ਕਰਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ ਖਾਲੀ ਗਏ ਜਹਾਨ ਨੂੰ। ਹੈ اپنے اللہ تے توکل ہے، نظارے بکھرے نے حضرت جی، نظارے بے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دے۔ بس جی بس جی بس جی، اللہ آپ دے اللہ بڑے سارے ہیں آ گئے جی، میں آپ بس گل سنو جی۔ وہ میں بلکہ چھڈو جی کی تھی پٹھے ویکھ کہنا مولوی لگا کہڑے پاسے سانوں پان کے درخت ویکھو تے پٹھے ویکھو، وہ کدی شیشے سامنے کھلو کے اپنے آپ نہیں ویکھ لے، چل نہ درخت پٹھے ویکھن جائی، کدی درخت شیشے سامنے کھلو کے اپنے آپ نو ویکھ ہوئے، اپنی آنکھاں ویکھ، اپنا نک ویکھ۔ اور پتہ ہے تو کسی فیکٹری میں نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں تھا، یہ نہیں کہ جو تیری آنکھیں ہیں یہ کینیڈا سے منگوائی گئیں، جو تیری زبان ہے یہ سویڈن سے آئی، جو تیرا دماغ ہے وہ ناروے سے منگوایا گیا، جو تیری ہڈیاں ہیں وہ بیلجیم سے منگوائی گئیں، جو تیرے پھیپھڑے ہیں حضرت وہ جرمنی سے منگوائے گئے، جو تیرے گردے ہیں حضرت وہ اٹلی سے منگوائے گئے۔ کچھ بھی نہیں کہ تو منگوایا، کی کیتا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے رحم وچ ہی بنایا حضرت جی، کچھ نہیں منگوایا۔ میاں صاحب نے لکھا نا جی، فرماتے قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، کوئی ڈائی نہیں، کوئی پہلے سکیچ نہیں تیار ہوا، کوئی کو 4-5 انجینئروں نے بیٹھ کے اس پہ گفتگو نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہوا حضرت۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، نو مستری نو انجینئر، کچھ بھی نہیں حضرت، اندر ہی اکھاں بنیاں، اندر ہی گردے بنے، اندر ہی پھپڑے بنے، اندر ہی دل بنے حضرت۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ ہاں جی، نہ ویکھ جا کے باہر پٹھے، نہ ویکھ پھول گلاب دا، اپنے آپ نو ویکھ لگ۔ ہاں جی، اب ظاہر ہے بچے اور بھی آئے بیٹھے ہیں، سب نے اپنی اپنی حاضری لگانی ہے، میں بس چل اور نہ ویکھیں، کدی اپنا انگوٹھا ہی ویکھ، تیرے انگوٹھے تے کو کوڈ نہیں مالک نے لکھا، مثلا میرے تے لکھے ہے 10 11 12 13، انہاں دی واری 14 15 16 17۔ کدی ادھر جی اینو غور نہ ویکھیو، ایک ہوندا ہے وڈا شیشہ، وہ کدی لبے نہ کدی تے اپنا انگوٹھا ویکھیو، حضرت نے تہاڈے انگوٹھے تے انج لینا لائیاں نے گول، انج سب دے حضرت جی انج گول لینا نے، لیکن قربان جاؤں لا انج دیاں چھڑیاں سوں کہ میرے انگوٹھے دیاں لینا روئے زمین دے کسے بندے دیاں لینا نہیں ملدیاں، لا انج دیاں چھڑی، بلکہ کسے نوں تے چھڈو اپنا ہی سجا کھبے نہ نہیں ملدا حضرت۔ ویکھ بندے اپنے آپ کہڑے پاسے پہ گئے ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتوں نہ دے کوڑے، شتوت مٹھا پتا کوڑا، جام نو مٹھا پتا کوڑا، مالٹا مٹھا بی کوڑا، مالٹا مٹھا چھلکا کوڑا، مالٹا مٹھا پتا کوڑا، ہائے ہائے واہ مالکا، کریلا کوڑا، کھجور مٹھی، واہ مالکا، کتھے بھی چینی دبی تھلے جی، کیڑی تھلے فیکٹری لگی ہے جڑی پر پر حضرت جی آمب چ مٹھا بھیج دی پئی، جڑی کھکھڑیاں مٹھی کرن ڈئی ہے، جڑے دوانے مٹھے کرن ڈئی ہے، کون کرتا پیا یار؟ کتھے وے؟ ککھ بھی نہیں حضرت، صرف وہ دا رنگ ہے حضرت، صرف وہ دے۔ میرے پھر حکیم صاحب نے بھی شعر لکھیا کہ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ ہاں
ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ بہت جی ساڈا بہت کچھ گواچ گیا ہے۔ اللہ فایا سین تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کٹے پا بیٹھا۔ اور چلے ہو کی جواب دینا جنوں جا کے کی کر کے آئے ہیں، کی جواب دینا جی؟ اور پھر میں وہ موبائل والی گل تے آ گیا، دکھ پھر ہے یہ تھی سارا کچھ ہی کرن ڈے دے، نہیں پڑھتے تے نماز نہیں پڑھتے۔ دسو حضرت جی کیڑا ویاہ جڑا اسی چھڈیا ہوئے ہیں، دسو کیڑے کولنے جدے تے اسی نہیں پہنچے ہیں، دسو کیڑا 10ویں دا ختم جدے تے اسی نہیں پہنچے ہیں۔ ایک ویاہ دا کارڈ آندا ہے حضرت جی، تیاریاں شروع ہیں، نویں بوٹ، نویں کپڑے، نواں کوٹ، نویں ویس کوٹ ہیں، نانا ہے، تونا ہے، جناب آفیشل کرانا ہے، کٹنگ کرانی ہے، صاحب بہادر نے ویاہ تے جانا۔ کنے کارڈ آئے؟ ایک کدے ہتھوں؟ نائی ہتھوں۔ کنیاں مسجداں نے جی تہاڈے پنڈ وچ؟ 3 مسجداں جی۔ بھائی پنڈ والے ہو، ایک کارڈ تے تسی پورا ٹینشن ہو کے جاندے ہو، ایک سنیہا تے پتہ تینوں روز فجر ویلے 3 سنیہا آندے نے، 3 نظر جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 سنیہا حضرت روز فجر، لیکن اسی نہیں جاندے، پاسا پرت کے پھر سو جاندے، پھر زور ویلے پھر 3 آندے نے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سننے اذان دی آواز حضرت، جاندے کوئی نہیں، تیل کوئی نہیں چھڑیا، منگنی کوئی نہیں چھڑی، سگن کوئی نہیں چھڑے، دیاڑا کوئی نہیں چھڑیا، نکاح کوئی نہیں چھڑیا، بلکہ حضرت جی ظلم ویکھو۔ اے جواب دینا جے، یہ تے میں تانوں کہن ڈیا نا، میرے جہا بندہ شیواں نوٹ کرن ڈیا ہے، تے 2 ایتھے بھی بیٹھے دے جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نوٹ ہوندا پیا سارا، ایک چیز سامنے آئے گی، دکھایا جائے گا بندے، اور تجھے اس نے بھی بلایا تو گیا، تجھے اس نے بھی بلایا تو گیا، ہر سال مری گیا، نران گیا، کغان گیا، مالم جبا گیا، سکردو گیا، خنجراب گیا، زیادہ پیسے تھے تو ترکی بھی گیا، اور زیادہ پیسے تھے سوئٹزرلینڈ بھی گیا۔ بندے ہمیں صرف آج اس بات کا جواب دے، تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا، روز تجھے 5 وقت بلایا کرتے تھے، بتا کیوں نہیں آیا؟ جنہیں کو بھائی کو پلوان بیٹھا تے پلوانی شلانی ایتھے ہی ہے، اتھے کوئی نہیں جے کھ بھی ہونا، قبر اتنے کسے دن جے لکھیا جانا ہے، بالکل برابر اٹھائیں گے سارے اسی، اور پوچھا جائے گا۔ وکری بات ہے ہماری سٹیجوں سے یہ باتیں نکل چکی ہیں، ہماری سٹیج پہ ہر آنے والا حضرت جی ہاتھ میں آتے ہوئے جنت کا ٹکٹ لے کے آ رہا ہے، اور جاندیا پورے دا پورا پنڈ جنتی کر کے جانا ہے حضرت جی۔ قصور ہمارا بھی بڑا ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، اسی بھی قسم کھا لئی حضرت جی، خوشامت اللہ بازی کرنا کا کبھی نہیں ہے۔ جواب تو ہمیں بھی دینا ہے حضرت جی، ہمیں بھی اس نے پوچھنا ہے، بھائی 10 بھائی سلیمان مس بھائی بڑے تیرے تم پہ 10 کی کہہ کے آندہ رہے ہیں لوگوں، مجھے آتی ہے حضرت جی وہ والی تقریر جب میں تڑے سارے اندی جیبا نو پیسے نہ کٹاواں، ہم نے بھی نظامیہ کے چنے کھائے ہوئے ہیں، لیکن حضرت جی سودا کر بیٹھے ہیں ایسے۔ بس خیر خائی بھائی پوچھنا جی میاں نے، یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج راز کھولے جانے دا دن ہے، پوچھا جانا جی ایک سٹیٹمنٹ حضرت۔ میری خالہ کی شادی نا 1992 میں ہوئی، مجھے ذرا اس لیے وہ زیادہ یاد ہے کیونکہ ہوئی میرے چاچو کے ساتھ، نہ امی تھی ادھر نہ ابو جی تھے، دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے 19، اور اس شادی کا سب سے جو فیورٹ پرسنالٹی تھی نا وہ میں ہی تھی،
کیونکہ امی بھی نہیں تھی ابو بھی، اس لیے سارے میں 1992 میں یہ میرے خیال سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں خالہ کے گھر گیا تو انہوں نے شادی کی فلم لگا رکھی تھی، سن کی سی 2000 تے ویکھاں کی پیا میں 1992. انہوں نے ذرا دن نہیں صحیح تاریخ نہیں یاد پہنتی صحیح کی سی. تیل بھی ویکھیا، برات بھی تھی اور ولیمہ بھی تھا. میں حضرت جی کنی دیر پہلے 20 ہو گئے تے 92 28 سال پہلے جو کچھ ہویا حضرت جی وہ میں حضرت جی ویکھیا تے میں دل چ خیال کیتا میں مولوی سلیمان وہ 3 دنوں دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے قربان جاواں اوتھے پھر 3 دنوں دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا ہے. میں حضرت جی 84 میری پیدائش 6 ہے تے 2 8 سال دا میں 2037 سال دا ہو کے میں اپنے آپ کو 8 سال دی عمر چ ویکھنا سا پیا کہ میں 8 سال دی عمر 3 دن چ کی کیتا. تیل تے میں سوٹ کیڑا پایا سی مودن کی کیتا حضرت جی. یہ تو ہمارا ریکارڈ ہے حضرت جی. بندے تیرے خیال میں نہیں سارا کچھ پہ ہے اتنے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تیرے عذاب بولیں گے اس دن، ہاں یا اللہ میرے ذریعے گیا تھا چل کے زنا خانے، یہ میرے ذریعے گیا تھا شراب کھانے. ہاتھ بولے گا ہاں یا اللہ میرے ذریعے اس نے بوتل اٹھائی تھی. ایک ایک چیز بولے. ان قریب وہ دن آنے والا ہے. یہ قرآن کھولنا آج جا کے بالکل 17واں پارہ بالکل ابتدا. اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون. اے بندے ہو، او لوگو، اور تم غفلت میں پڑے ہو، حساب کا وقت تو قریب آیا چاہتا ہے. اقترب للناس حسابهم. بکری بات ہے ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن نکال دیا. آج کل ہمارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے حضرت جی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تاروں کو بکھیرا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھولا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. وہ دن سارا کچھ کیتا سامنے آ جانا. اس لیے او بھائی میں ہاتھ جوڑدا جے تہاڈے اگے، یا پھر کم از کم اپنے رب نال اینی پریت نبھاؤ. اج تو بعد جے کسے ویاہ دا سنیہا آئے نا تے نائی نوں کہہ کے ٹوریو، انہوں کہو بھائی گل سن، جڑے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے مینوں 5 واری اپنے گھر بلاندا، میں کدی نہیں گیا ایڈا ویاہ تے میں چل میں نہیں آنا. کوئی کرو گے نا کم از کم نہیں ہونا. اسپیشلی جے ویاہ سوہریاں چ ہویا تے پھر نہ کر کے حضرت جی کو پلیٹاں تے نہیں نا کھانیاں سر وچ. میں دیکھنا حضرت جی سارا کچھ ہی دیکھ رہے ہیں ہم. اسپیشلی ویاہ ہویا سالی دی کڑی دا یا سالی دے منڈے دا تے پھر بھاجی نہ کر کے توے کھانے نے جی. اتنے تو نہ ہونی کوئی نہیں ہے تو پھر میں نہ کرنی بھی نہیں چاہیے حضرت جی. لیکن میں صرف تمہیں سے اتنا کہوں گا او بھائی او خدا کے بندو یار کو تھوڑی سی تو ہوش کرو یار. بندے نو ہاں رب نو نہ یار. یہ کیسی بندگی ہے یار. ایک بندہ ٹکے کا بندہ نہیں، چوانی کا بندہ نہیں حضرت جی، اس کو ہاں آواں گے جی. بلکہ میں نے تو حضرت جی لوگوں کو برات پہ یہ تک کہتے دیکھا ہے، لیٹ ہو گئے نا راستے میں، ٹریفک پھنس گئی، لیٹ ہو گئے، آ گئے ہیں شادی پہ. میں نے حضرت جی اہل خانہ سے لوگوں کو حضرت جی معافی دے دی، ذرا میں نکاح نہیں پہنچ سکیا. او اللہ کے بندے تو شادی پہ آ جائے لیٹ آئے پھر بھی تو معذرت کرتا ہے. ارے 40 سال تیری عمر ہو گئی، کبھی تو مسجد میں نہیں گیا، کبھی رب سے معذرت کی. شادی پہ چلا جائے تو لیٹ ہو جائے نکاح پہ تو معذرت کرتا ہے، حضرت ذرا معذرت میں لیٹ ہو گیا، ذرا میں نکاح شامل نہیں ہو سکیا. بھیا آ گیا چھڈ گل نو. اور تیری عمر 40 سال ہو گئی ہو، تو کبھی مسجد وڑیا نہیں ہے، کبھی تو نے رب سے معذرت کی. او بندے او اللہ دے او خدا دے او بندے او کیڑیاں کھیڈاں چ پی گئے ہو. بڑا اوکھا ویلا آیا کھلوتا جی حضرت جی. جاؤ کدی کدی قبرستان، نہ نسو قبرستان کو جانا ہے اتنے. او تو بندہ قانون نسے جتھے جانا ہی جانا ہے. یا تو اٹھ کے بندہ کھڑا ہو جائے کہ جی میں نے نہیں جانا. نہیں، میاں بابا صاحب نے فیصلہ کر دیا. اب فرماتے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اور پھر بابا صاحب نے کمال لکھا، فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی بھلی. ہاں جی بھائی جی گول احمد دا سوٹ پا کے ایویں شدائی نہ ہو جائیو کتے، ایویں کو ویس کوڑ یا کوٹ پا کے اپنے آپ کو ترم کھانا سمجھ لئیو. نہیں نہیں، شیشہ جھوٹ بولتا ہے،
صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. نہیں، اپنی اصل ویکھنی ہے تے کدی لیٹرین چ بہ کے ویکھ تیرے اندروں نکلن کیڑے آئے. شکر کر مالک نے پردے پائے نہیں. شکر کر مالک نے. پر بھائی یہاں بیٹھا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو 6 گندگیاں اٹھا کے نہیں چل رہا. مسانے میں پیشاب، آنتوں میں پخانہ، پھیپھڑوں میں بلغم، رگوں میں خون، پتے میں سفرا، تلی میں سودا، 6 گند ہر بندہ یہاں لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں تو اکثر تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں پتہ نہیں مالک نے ایتھے حضرت جی ٹکن کیڑا لا چھڑیا، باہر دی بو اندر دی بو باہر نہیں آندی. اتنے حضرت جی اینی بو اسی اپنے بو نہ آپ ہی مر جائیے. تو پھر بابا صاحب کیا کہتے ہیں، ویک فریدا مٹی پھلی، ویک فریدا مٹی پھلی. کو میرے ہاردا حضرت جی کو ٹردا ہونا نا آکڑ کے پیا، تو بابا صاحب پھر ویک کے کہتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی. مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اج نچ دے نسسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑیے، نہ خام خیال دیاں خیمے آندی، ٹوٹ جانی ایک دن تنہا بڑی ہے. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. پھر میرے کیم صاحب دا شعر اللہ آپ کی کہندے نے، آپ فرماتے ہیں جب تک چلے، جب تک چلے، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. لا سٹ فا جنجالاں والے لا اللہ نال یاری. پتہ دکھ کدا حضرت جی سارے نال یاری لائی، نہیں لائی تے جدے نال لانا ہے سو دے نال نہیں لائی، سب نال لائی جدے نال لانا ہے سب بس او دے نال نہیں لائی، او دے نال لائی، او دے نال لائی، او دے نال لائی، او دے نال لائی، بس جدے نال لانا ہے سو دے نال نہیں لائی. اور کمال لکھا جی اقبال نے جی، حضرت نے کیا لکھی انہیں سمجھ نہیں بات. اس ٹائم نا منڈیا نے چھیڑے نا تو جلال والا آن ہو گیا حضرت جی. بچے نہیں کدی بھی سامنے بائی دے حضرت جی. یہ میرا حوصلہ ہے کہ حضرت جی میں یہاں دے گڑاکے مارن دے باوجود تقریر کر رہا تھا. ٹھیک ہے، نہیں تو اس ماحول چ نہیں تقریر ہوں حضرت وہ تاں پھر جڑا نا جلال والا آن ہو گیا حضرت. ہمیشہ دھیان رکھی تھا موتبر بندے باؤ اگے. ٹھیک ہے جی. اقبال نے کمال لکھے حضرت جی. ہیں اقبال نے کمال لکھے حضرت. کی کہندے نے آپ فرماندے نے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا میں. اور میں آپ سب نو کہاں گا یار کدی کدی تھرمامیٹر لا کے چیک کریا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں. کدی تے حضرت کو بال پین کاپی لے کے بہیے نا کوئی حساب کتاب اسی بھائی حساب تے ہونا ہے اگے جو جا کے دینا تے کدی کدی اپنا آپ بھی کریے حضرت جی کہ میں کیا چاہتا ہوں. اللہ ایسے انہوں ہی چاہن سا. لیکن دکھ یہ ہے حضرت جی میں نے لوگوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے منو اپنی بلی نہ بڑا پیار ہے. نہیں پیار پایا تے اللہ دے رسول نہ نہیں پایا. تے جنوں تسی لفظی پیار کہندے ہو کسے کھاتے چ نہیں آندا ہے. پیار حضرت وہ ہوندا ہے جڑا بندے دے اندروں پھر لبے حضرت جی نظر آئے پیار حضرت جی. پیار وہ ہوتا ہے جو آگے بھائی آگے پیار وہ ہوتا ہے جو نظر آئے حضرت. اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور دیکھے جی شعر سارے بڑے سونے نے مینوں سب تو سونا لگتا ہے. کی کہندے نے اقبال
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. وہی تو دا مرلا نہیں نہ چھڑ دے اقبال ساری جنت چھڑن دے. وہ اقبال جنت چھڑن دے جی جنت نہیں لینی تو پھر کی چاہیے جی جنت حضرت جی. ہاں جی اور میں آپ سے کہوں گا بدریہ قرآن جنت کی سیر کیا کرو اسپیشلی بدریہ سورہ رحمان وہ تمہیں جنت کی سیر کروائے گی حضرت. اور کبھی آپ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے جنت کی سیر کریں گے نا تو پھر جنت آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گی. کیا حور مقصورات فی الخیام. حور مقصورات فی الخیام یہ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے محبوب علیہ السلام فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی حضرت. ہاں اور اقبال جنت نہیں چھڈن ایک حور نہیں چھڈن دے اقبال ساری جنت ہی چھڈن دے. اور کہتے کیا اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن بابا یہی تو اتھے ہی رہ گئے اسی تے اتھے ہی رہ گئے. وہ گئے حضرت جڑے انہوں چاہتے سن حضرت وہ رہ گئے کتاباں وچ ہی حضرت. اتنے تو بھاجی ہوں گلاں کرو جے پلاٹ ایک کے تو دو کیویں ہون گے. ہوں تو دسو حضرت جے کوٹھی ہے تو دو کوٹھیاں کیویں ہون گی. وہ عشق و محبت و پیار ہو گیا حضرت اسی رہ گئے حضرت. یہ لکھا ہے کہ جب میں بس آخری بات جی گفتگو ختم میں کوئی زیادہ امتحان نہیں لاں گا. ٹھیک ہے جی صاحب میں کوئی زیادہ امتحان نہیں لاں گا کیونکہ ساڈے جیاں خطیباں نوں سننا بھی تو کام اوکھا ہے نا. وہ حضور نبی علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی. سب نوروں سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں آپ تشریف لے گئے. لکھا جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی جنتی حوروں کے جرمٹ میں نے یہ آگے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی ہے جنتی حور کے لیے. تو پھر جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی وہ کی ہوئے گی سلام عرض کی اور عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائیں. حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا. اب وہ جنتی حوروں کی سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر رنگ مبارک کالا بال مبارک گھنگرے آلے ہونٹ مبارک موٹے تو عرض کر دیے اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں مولا مشکل کشاں ہیں شیر خدا ہیں حیدر کرار ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں جعفر طیار ہیں عقیل ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہیں ہائے ہائے ابو ذر ہیں مقداد ہیں مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہے گا. فرمایا اپنے حسن تو اتنا مان بھی نہ کر. میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں کیونکہ حضرت یہ مسل کے بلال تھا حضرت. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہاں حضرت جی آئے اسی بھی انہوں نے جان سا لیکن سارے انہوں چاہیا نہیں چاہیا تو انہوں نے نہیں چاہیا. آج وقت ہے جی حضرت جی جانا جی پہ وقت جان لیا جی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. اللہ آپ سب دی خیر کرے. 5 ویلے دی نماز پڑھیو, اپنے اللہ دا ذکر کریو, درود پاک پڑھیو, لوکاں دے کام آئیو, اپنا اخلاق اچھا رکھیو, اپنے والدین دی خدمت کریو. تو کہنا ہے بھائی جنہیں بلایا نا, تسی انہوں کہنا بھائی اگی تو کدی مولوی بلایا نا تے تیری خیر ہے نہیں. لیکن میں پیڑا تے ماں بن گیا ہوں, لیکن جاندے جاندے ایک اور گل بس ٹھہر کے بھائی تھوڑا جہا بھائی کاکیو صبر ہوں. ویکھو ہوں میں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر دینا. سارے بھائی ہاتھ کھلار کے زیارت کراؤ ہو مینوں جنہاں کل امی تے ابو دوئیں نہیں ہیں, دویاں چوں ایک ہے وے کھلارو ذرات سارے جدے جدے کل امی ابو دوئیں ہیں نہیں ہیں, دویاں چوں ایک ہے وے. ماشاءاللہ زندہ باد. تھلے کر لو جی, انہوں بھی زیارت کراؤ پھر جڑے انہوں روز کٹ کے سوندے نے. ویکھ لیا جی حضرت صاحب بیڑا گرک ہو گیا تھا بولے صرف خوش آمدانی حضرت جی. قبلہ جی خوش آمدہ حضرت جی. نعت خاں آیا وہ خوش آمد, خطیب آیا وہ خوش آمد, خوش آمد ہے حال جی حضرت. پوری محفل جی ایک بندے نے ہاتھ کھلا رہے کہ میں روز ماں پیو کٹ کے سونا. دین دا ہی جنازہ کٹ چھڑیا تھا حضرت جی. نچو ٹپو لڈیاں پاؤ ہیں بس حضرت. میں نہیں ہی پوچھنا, میں پہلے اٹھ پہن لگا, میں یار مولوی سنو پیڑا تے بن گیا سارے تینوں گور دینے پہ, انہیں بھی آخری کام کاری جا. اچھا ہوں ایک گل دا مجھے صرف جواب دینا جی. میں چلنا اٹھ کے بس کیوں نہیں کٹ دے, کوئی غلطی ہو گئی انہوں کو, آپس بیٹھے دیا. کیمرہ مین میرا یار ہے بالکل, بھائی نفیس کاکا ہے میرا, جی کہندے تو میں کیمرہ بند کرا ہڑنا. تڑی محفل کیڑے کھاتے ادھر جی تسی انہوں نہیں کٹ دے جنہاں لی 3 واری اللہ نے قرآن چ کیا. پہلے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر 15واں پارہ وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر 21واں پارہ سورہ لقمان أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ کہنا ہے میرا شکر ادا کرو تے اپنے والدین دا کرو. کیوں جی آپس بیٹھے دیں سارے, کیوں نہیں کٹ دے انہوں, کوئی غلطی ہو گئی انہوں کو. وجہ ہوں ہے نا حضرت جی کہ بھئی اے وجہ ہے میں تا نہیں کٹدا. تینوں بھی پتا ہوں وڈیرے ہو گئے نے, تینوں پتا ہوں وہ ماڑے ہو گئے نے, تینوں پتا ہوں کمزور ہو گئے نے. 30 سال 35 سال دا پینڈا بڑا پینڈا ہوندا بابا, کیوں نہیں کٹ دے ادھر. بھائی ہاتھ جوڑ دا جی, خدا دا واسطہ جی کوئی اپنی کول سدھی رکھو یار. سارے کام ہی بگاڑ بیٹھے. نمازی اسی نہیں, چنگے مسائے اسی نہیں, چنگے دکاندار اسی نہیں, چنگے گاہک اسی نہیں. اور والدین مینوں حیران کون گل ہے کہ پوری محفل صرف ایک بندے نے ہاتھ کھلا رہا کہ میں روز اپنے ماں پیو کٹ کے سونا. او بندے و رب دے او خدا دا خوف کھاؤ یار, کیوں نہیں کٹ دے یار. کوئی یار بولیا تیس کرو نا, کوئی بندہ ایک اٹھ کے مجھے کو وجہ دسو جی اے وجہ میں تا نہیں کٹدا ہے. وہ غلطی ہو گئی انہوں کو پالیا صحیح طریقے نہ نہیں تھانوں, کو پرورش نہیں ٹھیک کی تھی. ظالمہ میرا پاجی جڑا سب تو نکا منڈا ہے نا, مینوں نے صحیح دسیا کہ ابا کینوں کہندے نے, لیکن وہ میں لیٹ بڑی گیا کیونکہ امی جی بھی فوت ہو گئی نے, ابو بھی فوت ہو گئے. وہ میں بڑی انہیں مجھے صحیح دسیا ہے کہ پیو ہوندا کی ہے سب تو میرا نکا, کیونکہ اس ٹائم 38 سال عمر ہے. کیونکہ 35 36 37 تک تو بندہ آپ سمجھدا میں منڈا وا ہی ہے, لیکن پھر تھوڑا بندہ مچور ہو جاتا ہے. لیکن وہ لیٹ گیا.
اللہ کا شکر ہے نہیں کہ جنی دیر جیوندے رہے نے میں کوئی زیادتی کی نہیں، جنہیں جو ہے ایسا میں کیتا انہوں نے. لیکن حضرت جی ہوں ہوں نہ کدی میرا بابا پتہ نہیں میں کی کردا حضرت جی، لیکن میں وہ لیٹ گیا حضرت جی. والد صاحب میرے چھوٹے منڈے نے مینوں بڑا ہی سکھایا حضرت جی. میں گھر اللہ خیری لے جائے مینوں جو جاگدا ہوا نا حضرت جی میرے بہن دی دیر انہوں پچھوں پڑ لینا بابا فائٹنگ. بابا میری عمر حضرت جی 38 سال ہے، عمر صرف 3 سال ہے، وہ میرے نالوں 35 سال چھوٹا ہے حضرت جی. وہ دونیں لتاں تے باواں بھی ملا لو نا پھر بھی میرے ڈنڈ جنیاں موٹیاں نہیں ہوندیاں. لیکن حضرت جی میں وہ 35 سال وڈا ہو کے بھی نا وہ کولوں کشتی ہار جانا. یہ بھی پیو 35 سال وہ وڈا ہو کے نا میں جان کے وہ کشتی ہار جانا. کیوں بھلا؟ کیونکہ ماراں گا تو انہیں خوش ہونا ہے نا، جی میں جت گیا تو انہیں خوش نہیں ہونا. من کو آپشن دے نا حضرت جی یا گھوڑا بن جاؤ یا گولی کھا لو، تو مچھاں میں بھی نہیں رکھی دی حضرت جی، گولی کھا لاں گا گھوڑا نہیں بنا گا. لیکن اے پتر ہے اور اے پیو ہوندا حضرت، وہ کہندا بھی نہیں ہے باپو دے سامنے تھلے ہو جانا تو کہنا بہ جا. ظالمہ کسے دور چ تیرا گھوڑا بھی رہا ہے تو تو انہوں کٹدا بھی نہیں ہے. کسے دور چ تیرا گھوڑا بھی رہا ہے تو کدی انہوں کٹے ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ پتر ایک وقت دے وچ تہاڈی ماں تہاڈیاں کنیاں ڈیوٹیاں کردی ہے. کتے کتے اسی بھی حضرت جی آکھ کے نہیں بھئی یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. مینوں دس کیڑا کام سی جڑا ماں دی ڈیوٹی چ شامل نہیں سی. تیرے پخانے والے کپڑے انہیں دھوتے، تیریاں موتر والیاں لتاں انہیں دھوتیاں، تیرے کپڑے انہیں دھوتے، تیرے کپڑے استری انہیں کیتے، تیری توبن، تیری درزن، تیری کوک، تیری شیف، دس کی نہیں انہیں تیرے نال کیتا ہوئے. بڑی حیران کن گل ہے تینوں اینی توفیق ہی نہیں کہ تو انہیں کدی کوٹی چڑھے. تینوں نہیں پتا کہ وہ تھک گیا ہے، تینوں نہیں پتا انہیں 30-35 سال دا پینڈا کیتا ہے. جنہیں بیٹھے دے پتر خدا دا واسطہ جی رب نے محفلاں منہ تے مارنیاں جی تہاڈے تے، انہوں نہیں آئیاں محفلاں چاہیے. 3 باری قرآن چلا کہندا پہ وبالوالدین احسانا وبالوالدین ان اشکر لی ولوالدیک. کٹو یار اور جنہ پھل پتر تسی کلاں دے لیا کے رکھنا نا مائی دے بابے دے تے اینا کدی تسی انہوں جیوندیاں کھواڑو نا پاویں مرن ہی نہ 10-15 سال. اور وہ بھی کدی توں کول بہ کے کٹ کے سیب کھوائیں حضرت ہے، کیونکہ انہیں تینوں بڑا ہی کھوایا، تیرے منہ چ بڑے پورے پائے نے. میں اس دن کھانا بڑی دیر بعد انہوں گھر ناشتہ کرنے کا موقع ملیا، نال میرا چھوٹا منڈا بھی پتہ نہیں کی سی وہ آیا ماما ایک پہ کرے. ماں نے حضرت اگے ہاتھ کیتا، انہیں منہ دی برکی جڑی نا ماں دے ہاتھ تے سٹی حضرت. میں بڑا حیران ہے، میں واہ ربا کی بنائی ہے ماں، وہ ذرا دل نہیں خراب ہویا. اللہ سٹی انہوں دے ہاتھ تے دل میرا خراب ہویا حضرت. کی بنائی ہے تو ماں ہے، وہ ذرا دل نہیں خراب ہویا. میں ایک دن پوچھا پیا میں تو اے پیمپر ادا لانی ہے یہ لتاں دھونی ہے صحیح دسی کدی تیرا دل نہیں خراب ہویا نا کہ کدی بھی نہیں ہویا. ظالموں تانوں قدر ہی کوئی نہیں ہے، تانوں قدر ہی کوئی نہیں ہے. شان ویکھو ایک واری ہس کے ویکھو تے مقبول اج دا ثواب ہے. کیوں نہیں پھر میں چلو پوچھنا کیوں نہیں کٹدے؟ کوئی وجہ دسو، کوئی ایک بندہ اٹھ کے دسو جی اے وجہ ہے اے غلطی ہوئی ہے میں تاں نہیں کٹدا. کٹو یار او بندے ہو رب دیو، اپنے والدین دی خدمت کرو یار، 5 وقت دی نماز پڑھو، اپنے والدین دی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ سارے نو سلامت رکھے. تے کسی نے بھائی میری گل دا غصہ لگا برا لگا معاف کر چھڑیو، اللہ بڑا معاف کرنا ہے. وما علینا الا